السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ٹی وی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں 25% خشکی جبکہ 75% پانی ہے۔ اس پانی کو 5 اوشنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اٹلانٹک اوشن، نمبر 2 آرکٹک اوشن، نمبر 3 پیسیفک اوشن، نمبر 4 انڈین اوشن اینڈ نمبر 5 ساؤترن اوشن ہے۔ باقی 4 اوشن کو چھوڑ کر اگر ہم صرف پیسیفک اوشن کی بات کریں تو یہ دنیا کے سارے پہاڑ، جنگلات، آئس لینڈ، ریگستانوں سے بڑا ہے۔ اس میں بہت سے آئس لینڈ بھی ہیں۔ یہ وہ آئس لینڈز ہیں جن میں انسان نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ اگر یہاں کوئی گم ہو جائے تو اس کا ملنا ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشن جو کہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ آپ کو میں آج اس انسان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو پیسیفک اوشن میں گم ہو گیا تھا۔ یہ انسان 10 یا 15 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 دن تک پیسیفک اوشن میں گم رہا۔ دوستو، اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا لیا تھا جو کہ کوئی چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے یہ سارا سفر اپنی چھوٹی سی بوٹ پہ کیا۔ دوستو، اس انسان کا نام جوس سیلوڈر جو میکسیکو کے گاؤں کوسٹا ازول کا رہائشی تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ اس وقت جوس کی عمر 36 سال تھی۔ وہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا تھا۔ وہ دن تھا 17 نومبر 2012 کا جب جوس اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی چھوٹی سی بوٹ میں فشنگ کے لیے روانہ ہوا۔ دوستو، ان کا پلان تھا وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اس لیے انہوں نے اپنی بوٹ میں زیادہ سامان نہیں رکھا تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں اسٹور کیا کرتے تھے۔ زیادہ وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا رکھا تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کے اگلے 438 دن بدترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنے گاؤں کوسٹا ازول سے دور 120 کلومیٹر دور سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن اسی وقت یہاں ایک طوفان آ گیا۔ انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ تیزی کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف آنے لگے۔ اپنے گاؤں سے 20 کلومیٹر دور ان لوگوں کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا۔ ان لوگوں نے طوفان کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن قسمت نے تو اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے انجن کا فیول ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کے پاس چمپو بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی بوٹ کو کنارے تک لے جائیں۔ ان کے پاس ایک ریڈیو سسٹم تھا جس کے ذریعے ان لوگوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیج دی اور جواب آنے کا انتظار کرتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے اب ان کے ریڈیو سسٹم کی بھی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اب ان کا باہری دنیا سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ جوس اور اس کا ساتھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک تیز ہواؤں نے ان کو سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اب جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ آپریشن بھی کیا لیکن وہ لوگ ان کو نہ مل سکے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ایسے ایسے جوس اور اس کے ساتھی کا بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب یہ لوگ ساحل سے 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ان کو صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ بہت چھوٹی ہے، دور سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ اب وہ جان چکے تھے کہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ جو کھانا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب زندہ رہنے کے لیے اپنے آس پاس سے پکڑ کر کچی مچھلیاں کھانے لگے۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ بارش کا پانی بوتل میں بھر کر پی لیا کرتے تھے، لیکن جب کئی دنوں تک بارش نہ ہوتی تو وہ مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پی لیا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ ان کے پاس جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان کے ساتھی جو یہ سب برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ میں جوس اکیلا اور تنہا رہ گیا تھا۔ بات کرنے کے لیے جو ایک ساتھی تھا وہ بھی اب نہ رہا اور دور دور تک پانی پانی نظر آتا تھا۔ چاروں طرف گہرے سمندر میں اب وہ اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ جوس اب پیسیفک کے اس حصے میں آ چکا تھا جہاں سے کارگو بھی بہت کم گزرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جوس کو ایک کارگو شپ نظر آئی۔ جوس نے شپ کو دیکھ کر آوازیں دی اور اشارے کیے، لیکن قسمت کو اور کچھ ہی منظور تھا۔ شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہ آ سکی۔
امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ موت سے ایک ایک دن لڑنے کے بعد زندگی کی امید ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلا جائے تو کیسا لگے گا۔ 14 مہینے گزارنے کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا۔ جوس نے پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کئی آس پاس آئی لینڈ موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد واقعی اس کو ایک آئی لینڈ نظر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ آئی لینڈ مس نہ ہو جائے، تو وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ تک پہنچ گیا۔ 14 مہینوں بعد جوس نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا۔ اس کو یہاں ایک گھر دکھائی دیا جس میں یہاں ایک لوکل موجود تھا۔ یہ آئی لینڈ جوس کے گھر سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے جوس کو اپنے گھر بھیجا گیا، لیکن گھر آ کر جوس کو ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا۔ جوس پر اس کے ساتھی کو مارنے کا الزام تھا جو بہت پہلے سوسائڈ کر چکا تھا۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔